صوفی ہوتا ہے، اور صوفی کے تو رویوں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ صوفی تو جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے بھی خوشبو آتی ہے، اس لیے کہ صوفی عکس جمال محمد عربی ہوتا ہے، حضور کا دیوانہ ہوتا ہے، حضور کا غلام ہوتا ہے۔ تم نے کس کو صوفی سمجھا ہوا ہے؟ خود کرامتیں گھڑتے ہیں، خود مشہور کرتے ہیں اور لوگ مان لیتے ہیں، اور بے شرم ہو گئے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اور یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ جھٹے ہوئے بال اور جو ہے وہ بدبودار متعفن لوگ وہی ایسے ہیں، اس حلیہ روپ کے اندر بھی یہ سارے کاروبار ہو رہے ہیں۔ 14 صدیوں کے اندر صوفیاء کی اتنی کرامت ہے جتنی آج ایک ایک پیر کی جو ہے وہ لو لیے بیٹھے ہیں۔ کیا تماشا بنا ہوا ہے! تو صفائی قلب کا نام ہے، یہ باطن کی صفائی کا نام ہے، یہ اندر کے اجالے کا نام ہے۔ حضرت ابو الحسن علیہ رحمہ فرماتے ہیں لیست تصوف رسوماً ولا علوماً ولکنہ اخلاق۔ تصوف رسموں کا نام نہیں، یہ سارے کا سارا اخلاق کا نام۔ اور حضرت ابو الخیر سید عبد القادر عیسیٰ علیہ رحمہ حقائق تصوف کے اندر لکھا کہ تصوف کلہ اخلاق فمن زاد علیک بالاخلاق زاد علیک بالتصوف۔ تصوف سارے کا سارا اچھے اخلاق کا نام ہے، جو اخلاق سے باہر ہے وہ تصوف سے بھی باہر ہے، جو اس سے زائد ہے وہ تصوف سے باہر ہے۔ تو یہ سارے کا سارا حسن خلق کا نام ہے۔ صوفی میٹھے مزاج کا ہوتا ہے، صوفی غیرت کا حامل ہوتا ہے، صوفی باطن کا نور رکھنے والا ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے والا ہوتا ہے۔ مخلوق کے اندر بہائم چوپائے بھی آتے ہیں، انسان تو انسان رہے۔ صوفی لوگوں کے لیے نرم اور گداز دل رکھتا ہے۔ صوفی نے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں پکڑا ہوا کہ وہ لوگوں کو جہنم میں پھینک رہا ہو، وہ جہنم کے کنارے کھڑا ہے اور لوگوں کو جنت کی طرف ڈال رہا ہے۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، اللہ فرمایا تم جہنم کے گڑھے پر پہنچ چکے ہو تو میرے محبوب کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں پکڑ کے جنت کی راہوں پہ ڈال دیا۔ اور آقا کریم نے فرمایا میری مثال ایسے ہے جس طرح کسی نے آگ جلائی ہو اور پتنگیں چھلانگیں لگا رہے ہوں اور وہ پکڑ پکڑ کے پیچھے کر رہا ہو۔ چھلانگیں لگانے والوں کو، جو آگ میں چھلانگیں لگانے والے ہیں، اس کو پکڑ پکڑ کے پیچھے کرنے والے کی مثال میری ہے۔ یہ صوفی حضور سے مستنیر ہوتا ہے اور وہ اللہ کی مخلوق کے لیے نرم دل ہوتا ہے۔